شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام اہل سنت والجماعت کے غیور نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، آئندہ آنے والا جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے اندر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، اس کی عنایات کو سمیٹ رہے ہوں گے. اللہ ہمیں رمضان کی ساری برکتیں، عنایات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ رمضان سے پہلے کے جو اعمال ہمیں کرنے چاہیے، میں ان کی طرف تھوڑی سی مزید اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں، تھوڑی سی مزید توجہ آپ کی دلاتا ہوں اس کی طرف کہ ہمیں کون سے کام رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے طور پر کرنے چاہیے. چند ایک کا تذکرہ میں کر چکا ہوں، کچھ اور اہم چیزیں آج کی مختصر نشست میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ مجھے حق اور سچ صحیح طریقے سے بیان کرنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان سے پہلے کرنے کے کاموں میں ایک اہم کام یہ بھی ہے، ہم ابھی سے ہی رمضان کی تیاری کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے آس پاس کے غرباء کا، مساکین کا خیال کرنا شروع کریں اور صدقہ اور خیرات اور اپنی زکوٰۃ کو ابھی سے اس کی ادائیگی کو شروع کریں. ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیونکہ تمام اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. یہ درست ہے کہ اس وقت اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کریں اس کا ثواب کم ہوگا، لیکن رمضان میں جب اس کو خرچ کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کمیت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ کیفیت کو دیکھا جاتا ہے. میں سے سمجھاتا ہوں یہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کیفیت پسند کی جاتی ہے، کمیت کو نہیں دیکھا جاتا. کیفیت اور کمیت کیا چیز ہوتی ہے؟ کیفیت اور کمیت یہ ہے، اس کو سمجھیں کہ آپ کے پاس آج ایک غریب شخص آتا ہے اور وہ اپنے عذر کا، مجبوری کا، اپنی کمزوری کا آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہے، آپ سے کچھ طلب کرتا ہے، تو آپ اس لالچ کے اندر کہ رمضان میں چونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے آج اس کو کچھ نہیں دیتے اور رمضان کا انتظار کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ رمضان میں آپ کو ثواب تو زیادہ ضرور ملے گا، لیکن اگر آج آپ اس کی ضرورت پورا نہیں کرتے جو آج آپ اس کی مجبوری ہے، تو یاد رکھیں بعض کی گنتی میں زیادہ ہونا یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، بلکہ آج آپ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کر کے. کوئی بھی کسی کے در پر مجبور ہوئے بغیر نہیں جاتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا. اس کو اور بھی آسان سمجھیں کہ مثال کے طور پر آج اسے ضرورت تھی، آپ نے دھتکار دیا، گھر میں فاقوں سے مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا تھا، آپ انتظار کرتے رہے کہ رمضان آئے گا تو رمضان میں ثواب زیادہ ہوگا، آپ نے اپنے ثواب کی خاطر اس بیچارے کو واپس بھیج دیا، تو اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت کو، ایسی چیز کو پسند نہیں فرماتے. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں اور آسان سمجھیں اس کو کہ مثال کے طور پر ایک شخص 20 رکعت نفل پڑھتا ہے، 30 رکعت پڑھتا ہے، زیادہ پڑھتا ہے نفل، لیکن وہ بے توجہی سے پڑھتا ہے، اس کے اندر اخلاص کم ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری دکھلاوا ہوتا ہے. اور ایک شخص 2 رکعت صرف نماز ادا کرتا ہے. اب کمیت اور گنتی کے اعتبار سے 30 رکعتیں زیادہ ہیں، 20 زیادہ ہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے یہ 2 رکعتوں والا اس سے زیادہ افضل ہے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ نے وہ روایت بڑی مشہور ہے، سنی ہوگی کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، 99 بڑے بڑے رجسٹر اس کے اعمال کے، گناہوں کے ہوں گے، اور اس کے سامنے کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے. اس سے کہا ہے اللہ اس سے فرمائے گا کہ بندے پڑھو، اس کے اندر کسی بھی گناہ کا انکار کرتے ہو کہ میں نے نہیں کیا، غلطی سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ ہر گناہ کا اقرار کرتا ہوں، سارے میں نے کیے ہیں، میرے ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں. 99 بڑے بڑے دفتر، بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کتنے بڑے ہوں گے، جس کو اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ بڑے ہیں.
فرمایا ان 99 دفتروں کے مقابلے میں ایک پرچی اس کو دی جائے گی کہ جاؤ یہ جو ہے نا جا کے تلوا لو۔ اب وہ شخص حیران ہوگا، کہاں 99 دفتر ساری زندگی کے برے اعمال گناہ اللہ کے سامنے ہیں، کہاں یہ ایک پرچی مجھے دے رہے ہیں کہ یہ تلوا لو۔ وہ پرچی لے کر کے جائے گا، پرچی کو وزن کے پلڑے کے اندر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ میزان کو مقرر فرمائیں گے، ایک طرف گناہوں کا پلڑا، ایک طرف نیکیوں کا پلڑا۔ ایک پرچی کو اس نیکیوں کے پلڑے کے اندر رکھے گا، زندگی میں اور کوئی نیکیاں نہیں ہیں، تو فرمایا کہ یہ ایک پرزے اور پرچی والا اتنا بھاری ہو جائے گا پلڑا کہ دوسرا 99 دفتروں والا گناہوں کا پلڑا ایسے آسمان کی طرف اٹھتا ہوا فضاؤں میں لہرانے لگے گا۔ تو یہ کیوں کہ اس ایک دفعہ پڑھے ہوئے کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ کی اتنی ویلیو ہوگی، اس کا وزن اتنا ہوگا، وہ اتنی توجہ سے، اتنے اخلاص سے اللہ پر اتنے کامل توکل اور یقین سے پڑھا گیا ہوگا کہ ساری زندگی کے گناہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیفیت کو دیکھا جاتا ہے، کمیت کو، گنتی کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہم گنتی کے چکروں میں کہ رمضان میں زیادہ اجر ملے گا، ہم جو ہے نا لوگوں کو اس سے پہلے اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو، خیرات کو روک لیتے ہیں۔ یاد رکھیں ابھی سے صدقہ خیرات کریں، رمضان میں عادت بن جائے گی، اللہ اور عطا فرمائے گا اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اور جو غریب ہیں وہ بھی رمضان کی خوشیوں میں اور رمضان کے جو ان کے اوقات ہیں گزر بسر کے، ان کے لیے ابھی سے اپنی چیزوں کو خرید سکیں گے تاکہ وہ بھی رمضان اچھے سے گزار سکیں۔ اسی طرح جو ہے نا ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک جو ہے نا ایک کھجور وہ اللہ کے راستے میں اخلاص سے، سچے دل سے خرچ کریں۔ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے، ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لینا بھی اس کو جو ہے نا وہ برا سمجھتا ہے، پسند نہیں کرتا، لیکن فرمایا ایک کھجور اللہ کے راستے میں اخلاص سے، سچے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ اسے اپنے پاس بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ جب قیامت والے دن نامہ اعمال کو دیکھا تو احد پہاڑ کے برابر اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ میں نے تو احد پہاڑ کے برابر کوئی چیز خرچ نہیں کی۔ احد پہاڑ پتہ ہے کتنا لمبا ہے؟ 7 کلومیٹر تک اس کی لمبائی ہے، اتنا بڑا، اور اس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر کے درمیان ہے، لمبائی 7 کلومیٹر لمبی ہے۔ اتنے بڑا اجر، اتنا وزن اللہ تعالیٰ اس کو وزن عطا فرمائیں گے، تو وہ کہے گا اللہ میں نے تو جو ہے نا ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو اتنا زیادہ خرچ میرے جو ہے نا نامہ اعمال کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے وہ جو تو نے فلاں موقع پر کھجور کا ایک دانہ اللہ میرے راستے میں خرچ کیا تھا، تو نے اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے، اخلاص سے میرے راستے میں دیا تھا، آج میں نے بڑھا چڑھا کر تمہیں اس کا یہ اجر عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں نے کہا کہ کیفیت اللہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کیفیت دیکھتے ہیں، کتنی محبت سے، کتنے اخلاص سے، کیسے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس نے میرے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم ابھی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کریں، اپنے مال کو غریبوں سے، مساکین سے روک کر نہ رکھیں۔ کوئی کسی کو دیکھیں کہ اس کے گھر کے حالات تنگ ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ رمضان میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، رمضان میں خرچ کروں گا، ابھی سے اس کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ اللہ کو یہ عمل کتنا مقبول ہوگا، اس کی دعائیں آپ کے حق میں کتنی قبول ہوں گی، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی سے صدقہ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور کام جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یاد رکھیں قرآن کے اندر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا اور بڑا بہترین تعلق ہے۔ اسی مہینے میں نازل ہوا، ہر رمضان کے اندر جبرائیل آسمان سے تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اور آخری سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا، دنیا سے پردہ فرمانے کا، جانے کا آخری سال تھا، اس سال کے اندر جبرائیل تشریف لائے تو 2 بار انہوں نے جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کی جو ہے نا وہ سیرت کے اندر، زمانے کے اندر یہی ملتا ہے کہ رمضان کے اندر خوب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ہم ابھی سے قرآن مجید کو ایسا وقت دینا شروع کریں۔ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا ایک سورۃ الاخلاص پر اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک سورت یاد ہوتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں۔ ابھی سے تھوڑا 5-10 منٹ نکال کر کے قرآن کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، بعض ان کو انسان یاد کرنا شروع کرے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں مختلف جگہوں پر بہت چھوٹی ہیں، ایک لائن کے اندر 3 آیتیں آ جاتی ہیں۔ اس طرح کی مختلف جگہوں سے انسان ابھی سے یاد کرنا شروع کرے۔ یاد رکھیں قرآن کیسی عجیب کتاب ہے، یاد رکھیں سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں
ان میں سے اگر کسی کا اللہ کے ساتھ تعلق سب سے زیادہ ہے تو وہ قرآن مجید ہے، یاد رکھیے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ صفت جو ہے نا وہ متکلم کی، بولنے والے کی صفت جو ہے نا وہ کلام انسان کی صفت ہوا کرتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ جو چیز اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ہے اس کا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ اور تمام اہل اللہ کا، اولیاء کا، فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن پڑھنے والا انسان وہ وقت کا ولی ہوا کرتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں مشغول ہونے والا، ذکر اللہ میں مشغول ہونے والا اور دیگر نیک کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہم حدیث پڑھانے والے کو بڑا وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہ شیخ الحدیث ہے، یہ فلاں ہے۔ یاد رکھیں، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، یہ سب سے معتبر ہے تمام علماء کے نزدیک متفقہ طور پر۔ تو قرآن کی یہ اہمیت کی وجہ سے کہ قرآن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ دنیا کی قرآن کا یہ بھی عجیب اعجاز ہے اور اعجازوں میں کہ آپ قرآن کو نہ بھی سمجھتے ہوں، ہم میں سے اکثر قرآن کو نہیں سمجھتے لیکن قرآن پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کے باوجود آپ قرآن کو پڑھتے رہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کا دل اس میں نہیں لگتا، لیکن قرآن کی عجیب لذت ہے، آپ کو سمجھ میں نہ بھی آئے آپ اس کو پڑھیں، آپ کی لذت میں، محبت میں، عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کی دلچسپ ترین آپ کتاب کو پڑھیں جس کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہو، کوئی کہانی ہو، کوئی سٹوری ہو، کسی کا واقعہ ہو، آپ ایک بار پڑھیں، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، اس سے زیادہ آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ اکتا جائیں گے، بار بار نہیں پڑھ سکتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، سمجھ میں نہ بھی آئے، ایک بار پڑھنے سے لے کر 100 اور 1000 بار تک پڑھتے چلے جائیں، آپ کی محبت میں، عقیدت میں، لذت میں آپ کا اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قبیلہ اوس ہے، یہ انصار کے قبیلوں میں سے، خزرج اور اوس 2 بڑے قبیلے تھے انصار کے۔ قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کے وقت جو ہے نا اپنا تلاوت فرما رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو پاس ہی قریب میں بندھا ہوا تھا، موجود تھا، وہ بدکنے لگا، چھلانگیں مارنے لگا۔ تو کہنے لگے میں نے تلاوت کی کو کم کر دیا، رک گیا، تو پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ میں پھر تلاوت شروع کرتا دوسری بار، وہ پھر جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا وہ بدکنے لگتا۔ پھر جو ہے تیسری بار میں نے ایسی کوشش کی پڑھنے کی تو گھوڑا پھر جو ہے نا بدکنے لگا۔ کہنے لگے میں نے قرآن مجید کی تلاوت بند کر دی کیونکہ قریب میرا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا، تو میں نے کہا کہیں یہ گھوڑا بدکتے بدکتے اس کے اوپر چڑھ کر اسے قتل ہی نہ کر دے۔ تو فرمایا کہ میں نے قرآن کی تلاوت چھوڑی، آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے میرے اوپر ایک سائبان جو ہے نا وہ تھا، اس کے اندر روشنیاں تھیں، میرے دیکھتے دیکھتے وہ آسمان کی طرف بلند ہونا شروع ہو گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح سرکار سے میں نے جا کر تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول میں نے رات کو یہ ماجرا دیکھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسید پڑھتے رہو، واقعہ بیان کرتے رہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب آخر میں نے بند کر دیا کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو فرمایا اے اسید، یہ اللہ کی طرف سے فرشتے متعین تھے جو قرآن سننے کے لیے زمین پر آئے تھے، اگر تم قرآن کی تلاوت یوں ہی کرتے رہتے اور بند نہ کرتے تلاوت کو تو صبح ہو جاتی اور سارے لوگ ان فرشتوں کو یوں ہی دھرتا ہوا قرآن سنتے ہوئے دیکھ لیتے اور سارے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہوتا۔ تو اسید فرماتے ہیں کاش میں قرآن کو پڑھتا رہتا اور اس لذت کو محسوس کرتا رہتا۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں جو اللہ کے حبیب اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دکھائیں، امت کو دکھلائیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کی ایک اور آخری روایت سنا کے ختم کرتا ہوں اس بات کو۔ قرآن کی فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح ترمذی کی 2629 نمبر روایت ہے، فرمایا کہ روایت تھوڑی کمزور ہے لیکن فضائل کے اندر چل جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص کو قرآن کے اندر مشغول ہونا، یعنی وہ قرآن پڑھتا ہے اور پاس ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سے خطرات سے حفاظت مانگ رہا ہے، عافیت کی دعائیں مانگ رہا ہے اور برکتوں کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ پاس بیٹھ کر ایک شخص دعاؤں میں خوب مشغول ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے اور یہ شخص قرآن پڑھنے کے اندر مشغول ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن پڑھنے کی مشغولیت کی وجہ سے یہ دعائیں نہیں مانگ سکتا، اللہ سے مانگ نہیں سکتا۔ جو جتنے لوگ اس وقت دعاؤں کے اندر مشغول ہوتے ہیں اللہ سب کی دعاؤں سے بڑھ کر اس کو نوازتے ہیں قرآن پڑھنے کی برکت کی وجہ سے۔ تو قرآن پڑھنے والے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اللہ ہمیں قرآن کا یہ شوق اور رغبت اور محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو دوسرا کام جو آج میں نے بتایا کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے شروع کریں تاکہ رمضان آتے آتے ہمارا دل پھر اکتائے نہ، رمضان میں دل نہیں لگتا پھر انسان کا، تو اللہ ہمیں ابھی سے ہی قرآن کے ساتھ تعلق بنانے کی، پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسرا کام، اسی طرح ہر موقع کے اوپر جب انسان کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے، مغفرت کے اوقات ہوتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔
اس میں اپنے اپنے گناہ ہیں گنوائے گئے ہیں، پھر کبھی رمضان میں تذکرہ کروں گا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ تو ابھی سے اگر انسان کسی بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے تو آج سے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ یکدم رمضان سر پہ آ جائے پھر آپ سے گناہ نہیں چھوٹتے، پھر ہم سے مسائل پوچھتے ہیں جی میں تو فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں، عادت بن چکی ہے، تو عادت پھر یکدم نہیں چھوٹتی، آج اس کو چھوڑنے کی پریکٹس کریں۔ آج کوشش کریں کہ رمضان کے استقبال میں مجھ سے جو گناہ ہو رہا ہے میں اس کو چھوڑنے کی آج سے نیت کرتا ہوں، تو رمضان میں پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شیاطین قید ہوتے ہیں، پھر اور ہمت انسان کو مل جاتی ہے۔ ابھی سے محنت کوشش نہیں کریں گے تو پھر بعد میں بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور کام جو رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں پرعزم رہنا چاہیے۔ پرعزم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آنے کو سر پر انسان سوار نہ کرے، یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں رمضان آنے والا ہے کیا ہو جائے گا، کیسے صبح سے شام تک بھوکا رہوں گا، کیسے محنت مزدوری کروں گا، کیسے کام کروں گا، کیسے موسم کی سختیوں کو برداشت کروں گا، کیسے گھر کے اور باہر کے کام کو نمٹاؤں گا۔ تو یاد رکھیں سر پر نہ سوار کریں، ابھی سے یہ کہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں بندے کو اس کی مکلف ہونے سے زیادہ تکلیف میں ڈالتا ہی نہیں ہوں، جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی حکم اسے دیتا ہوں۔ تو اللہ نے ہر انسان کو اتنی ہمت توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے، تو ابھی سے دل کو اس بات پر مطمئن کرے، ہر وقت یہ زبان سے صدا نکالیں کہ رمضان آ رہا ہے تو اللہ اس میں آسانیاں کرے گا، اللہ اپنی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال کرے گا، میں رمضان کے پورے روزے رکھوں گا۔ ابھی سے انسان نیت کرے اس بات کی، اپنے دل کو سمجھائے۔ تو حدیث قدسی کے اندر آتا ہے انا عند عبد ظنی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال اور گمان کرتا ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں بہت مشکل ہوگا رمضان، تو پھر اللہ معاملہ بھی ایسا ہی کرے گا، مشکل ہو جائے گا روزہ آپ کے لیے۔ آپ کہیں اللہ میری مدد فرمائے گا، اللہ راستے کھول دے گا، اللہ میرے لیے روزہ رکھنا آسان کر دے گا، تو اللہ آپ کے لیے پھر آسانیوں والی طرف آپ کو لے کر کے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی، بہترین اس کا استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔